السلام علیکم۔ پہلا پیار پارٹ 2۔ میں بلال کا ہاتھ پکڑ کر سمندر کے کنارے جا کر بیٹھ گئی اور اپنا سر بلال کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں ان خوبصورت لمحوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ میں بلال کے خیالوں میں تھی اور بلال میرے خیالوں میں تھا۔ پھر میں نے بلال کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر ہم نے آس پاس دیکھا تو ہمارے قریب کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم سمندر کی ایسی جگہ پر گئے تھے جہاں لوگ نہیں تھے۔ صرف سمندر تھا، پانی تھا اور میں اور بلال تھے۔ پھر میں نے منہ آگے کیا اور بلال نے بھی آگے کیا اور پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ہونٹوں کا جام پینے لگے۔ تقریباً 15 منٹ تک ہم ایک دوسرے کے ہونٹوں کا جام پیتے رہے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ بلال کا ایک ہاتھ میرے سینے پر آ گیا تھا اور وہ کھیل رہا تھا۔ تقریباً 30 منٹ تک ہم لوگ ایسے ہی انجوائے کرتے رہے۔ پھر ہمیں ایک گاڑی کے آنے کی آواز آئی۔ ہم ایک دم سنبھل گئے۔ پھر دیکھا تو ایک لڑکی اور لڑکا گاڑی سے اتر رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ لوگ بھی ہماری طرح ہی لگے ہوئے تھے اور یہی سب کچھ کر رہے تھے۔ پھر میں نے بلال سے کہا کہ بلال، چلو سمندر میں چلتے ہیں، پانی میں۔ پھر میں بلال کا ہاتھ پکڑ کر سمندر کے پانی میں آ گئی۔ اب جب بھی سمندر کی لہریں آتی تھیں تو میں فوراً ہی بلال کو چپک جاتی تھی اور بلال مجھے پکڑ لیتا تھا اور گلے سے لگا لیتا تھا۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے تک سمندر کے پاس رہے۔ پھر میں نے کہا کہ بلال، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ تو بلال نے کہا کہ صبا، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو نہیں بولا۔ میں نے کہا پاگل، تو بتا دیتے، میں تو تمہاری محبت میں ایسی مدہوش ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا دوپہر کا۔ پھر ہم لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم لوگ ڈیفینس میں ایک بہترین ریسٹورنٹ پر آئے اور ہم نے وہاں کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ میں نے امی کو سلام کیا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ امی نے کہا کھانا کھایا ہے یا کھاؤ گی؟ میں نے کہا امی، ہم نے کھانا کھا لیا تھا، باہر بلال نے بھی کھایا ہوا ہے۔ امی نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں واش روم چلی گئی، فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی اور ٹی وی دیکھنے لگی اور شمع کو کہا کہ شمع چائے بنا کر دو مجھے۔ شمع نے کہا جی میڈم، ابھی بناتی ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ بلال کو بھی چائے بنا کے دے دوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد شمع چائے لے کر آ گئی۔ میں چائے پینے لگی۔ بلال اپنے سروٹ کوارٹر میں چلا گیا تھا گاڑی پارک کر کے، اور وہ وہیں اسی روم میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا۔ پھر میں کافی دیر ٹی وی دیکھتی رہی۔ امی اپنے روم میں سو رہی تھی، ابو کے آنے میں ابھی کافی ٹائم تھا۔ پھر میں اٹھ کر بلال کے روم میں چلی گئی۔ بلال نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو چونک کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا میڈم آپ یہاں، سب خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بلال کہنے لگا کہ میڈم آپ کی امی نے یہاں دیکھ لیا آپ کو میرے ساتھ تو میری تو نوکری ہی چلی جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے جیل بھی کروا دیں گی۔ خدا مجھ پر رحم کرے۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی میں دیکھنے آئی تھی کہ شمع نے تمہیں چائے دی ہے یا نہیں۔ تو بلال کہنے لگا کہ وہ چائے دے گئی ہے مجھے، شکریہ، اب آپ چلی جائیں۔ پھر میں واپس اپنے روم میں آ کر لیٹ گئی۔ رات میں اٹھ کر میں ڈرائنگ روم میں آئی تو ابا بھی آ چکے تھے۔ میں نے ابو کو سلام کیا اور پھر ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے 10 بج گئے۔ شمع نے امی سے پوچھا میڈم کھانا لگا دوں؟ تو امی نے کہا کہ ہاں شمع، کھانا لگا دو۔ اور پھر ہم سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ اور پھر کھانا کھاتے وقت میں نے شمع سے کہا کہ وہ بلال کو کھانا دیا ہے؟ تو شمع کہنے لگی جی میڈم، اس نے تو کھا بھی لیا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگوں نے بھی کھانا کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد شمع چائے لے کر آئی۔ پھر ہم سب نے چائے پی اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے 12 بج گئے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بس میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ کب رات کے 2 بجیں اور میں بلال کے کمرے میں جاؤں اور خوب انجوائے کریں ہم۔ اب میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی۔
کہ ایسے کریں گے ویسے کریں گے، کیونکہ میں کافی ویڈیوز دیکھ چکی تھی، جبھی تو مجھے اس چیز کی طلب ہو رہی تھی۔ اکیلے روم میں سونے والی لڑکیاں اکثر ہی ان کاموں میں پڑ جاتی ہیں، ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر خراب ہو جاتی ہیں، جیسا کہ میں ہو گئی تھی۔ اب رات کے 2 بج گئے تھے، میں اٹھی، تھوڑی سی تیاری کی، میک اپ وغیرہ کیا، تھوڑا سا بہترین سا خوشبو لگائی، اور پھر دروازہ کھول کر باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ پھر ابو کے کمرے کے پاس گئی تو وہ سو رہے تھے، پھر امی کے کمرے کے پاس آئی تو وہ بھی سو رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ آج تو میں صبح تک بلال کے ساتھ خوب انجوائے کروں گی، اور وہ سب کچھ کریں گے جو پچھلی رات ابا کے اٹھ جانے کی وجہ سے نہ کر سکے تھے۔ پھر میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بلال کے کمرے کی طرف پہنچی تو دروازہ بند تھا، مگر میں نے کان لگا کر سنا تو اندر سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، بلال کے ساتھ کسی لڑکی کے بات کرنے کی آواز تھی۔ میں نے سوچا یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ پھر میں جلدی جلدی کھڑکی کی طرف گئی تاکہ اندر دیکھ سکوں کہ بلال کے ساتھ کون ہے۔ پھر میں نے جیسے ہی کھڑکی سے جا کر اندر دیکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر تو بلال کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ… ناظرین کرام، اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں، ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ مکمل ناول آپ کو صرف اور صرف اسی یوٹیوب چینل پر ملے گا۔ آپ دیکھنے والے تمام ویور، تمام سبسکرائبر کا شکریہ جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔